مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راگ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بھگانے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ غیر ایمان والے، نافرمان، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کی نہیں مانتے ہیں، وہ دنیا میں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جیسے ایمان والا ایک عمل کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا صدقہ خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کہیں پانی کا انتظام کر رہا ہے، یا اور بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، تو ایمان والے کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے، ایک اعتقاد ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور مجھے اس کے اوپر اللہ آخرت میں بدلہ دے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن غیر ایمان والا جو کچھ خرچ کرتا ہے، چاہے کنبہ پروری کے نام پر ہو یا غریبوں مسکینوں کی مدد ہو یا عام لوگوں کے لیے کوئی خیرات ہو، تو اس پہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ معبود ہیں، بت ہیں، ان کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ صرف اپنے دل میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی عقیدے کے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال دونوں شکلوں کی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں،
ان کے اعمال کی مثال اعمالهم کرماد اشتد به الریح فی یوم عاصف، کہ ان کے اعمال کی مثال رات کے اس ڈھیر کی طرح ہے کہ جس کو تیز آندھی کے دن ایک تیز ہوا چلے، طوفان اٹھے اور اس پورے کی پورے رات کے ڈھیر کو لمحوں میں اڑا کر لے جائے، وہ اس آندھی اور طوفان کے آگے ٹک نہیں سکتا ہے۔ جیسے اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایسے ہی غیر ایمان والے کے نیک اعمال کی اللہ کے سامنے کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، اللہ کے سامنے آخرت میں ان کے ان اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس کا ایک ذرہ بھی ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے، اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا اپنی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طریقے پر، تو اس کی اس کاریگری کو، اس کی اس قدرت اور طاقت کو دیکھ کر پھر بھی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم نہیں سدھرو گے، نہیں مانو گے، اسی روش کے اوپر چلتے رہو گے، تو اللہ کو یہ بھی طاقت ہے کہ وہ تمہیں لے جائے، تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں برباد کر دے اور تمہاری جگہ کچھ اور نئے لوگوں کو لے آئے، کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے تو کر کے دکھایا۔ نوح علیہ السلام نے ایک دو دن نہیں 950 سال تک سمجھایا، جب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے لیے بھی حکم دیا کہ ان کو کشتی میں سوار کرو، اور انسانوں کے لیے بھی کہا، تو 950 سال کی محنت راجع قول کے مطابق 80 افراد پر مشتمل تھی۔ 80 افراد یا کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کشتی کے اندر سوار کیا، پھر آسمانوں کو حکم دیا کہ وہ بارش برسائیں، زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نکالے، اور پورے کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایسا سیلاب رونما ہوا کہ سارے کے سارے انسان ہلاک ہو گئے، سب کے سب برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو پیدا کیا، آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر یا عالم برزخ سے اٹھ کر۔ عالم برزخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبر میں تو ایمان والے داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، غیر ایمان والوں کو تو جلا دیا جاتا ہے، ان کی راہ کو سمندر میں، دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہ تصور لے کر کہ جب ہم نے ہی جلا دیا تو اوپر والا کیا جلائے گا۔ عالم برزخ ہے، اس کا عذاب برحق ہے۔ جو انسان ہوا میں اڑا دیا جائے، یا درندے اس کو نوچ کر کھا جائیں، یا زمین میں دفنا دیا جائے، یا ایسے ہی فضا میں تحلیل ہو جائے، ہر حال میں برزخ کا عذاب برحق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو عالم آخرت میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ وہ ان لیڈروں سے کہیں گے، ان بڑوں سے کہیں گے کہ جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جن کو خوش کیا کرتے تھے، جن کے حکموں کو مانتے تھے، ان سے کہیں گے للذین استکبروا، بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری بات مانتے تھے، جو تم کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا آج ہم اللہ کے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ کہ ہم نے دنیا میں تمہاری مانی، تو آج ہماری گزارش بھی سن لو، ہماری اپیل بھی تھوڑی سی سن لو کہ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، اس کی تھوڑی سی قدر اور اہمیت سمجھتے ہوئے
آج اللہ کے عذاب میں سے کچھ کمی کر کے ہمارے اوپر رحم کر دو۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اس کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ راست پر رکھا ہوتا، ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے تو دونوں حالتیں برابر ہیں، چاہے ہم جزا فضا کریں، چلائیں، روئیں یا صبر کریں، دونوں حالتیں ہمارے لیے برابر ہے، اس حالت سے ہمیں چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دو دن نہیں، 500 سال تک یہ کافر روئیں گے اللہ کے سامنے، پکاریں گے، اور پھر اس کے بعد 500 سال تک آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ ہم صبر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارے صبر پر رحم آ جائے۔ تو 1000 سال کے رونے دھونے اور صبر کے بعد پھر یہ کہیں گے سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اجزعنا ام صبرنا، ہم روئیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمیں کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔